قائد کا فرمان ہر طرف امن و امان۔ اقوام متحدہ امن مشنز بھی بانی پاکستان کے اصولوں پر مبنی۔ سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا قائد اعظم کو زبردست خراج عقیدت۔ کہا ایک جگہ امن کا مطلب ہر سو امن کا قیام ہے۔ پاکستان دنیا بھر میں امن کاوشوں میں مستقل اور قابل بھروسہ شراکت دار ہے۔ امن کے لیے پاکستانی قربانیاں کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا پاکستانی پیس کیپرز کو سلام۔ مشیر خزانہ کا وزیراعظم کے فیصلے کی منظوری دینے سے انکار۔ وزیراعظم کا موجودہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے غیر معمولی اقدامات کا فیصلہ۔ وزیراعظم نے مشیر خزانہ کے فیصلے کے برخلاف منظوری حاصل کر لی۔ وزارت اطلاعات میں ڈیجیٹل میڈیا ونگ قائم کیا جائے گا۔ مشیر خزانہ نے 4 کروڑ روپے منظور کرنے سے انکار کیا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں 8 صدارتی آرڈیننس کے خلاف درخواست پر سماعت۔ آئندہ سماعت پر حتمی دلائل طلب۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ حکومت ریگولیٹرز کو آرڈیننس کے ذریعے ختم کر سکتی ہے تو پھر ہائی کورٹ کو بھی ختم کر سکتے ہیں۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ عدالت چاہتی ہے مکمل معاونت کی جائے۔ کیس کی سماعت 12 مارچ تک ملتوی۔ کراچی میں زہریلی گیس پھیلنے کی وجہ معلوم نہ ہو سکی۔ جاں بحق افراد کی تعداد 8 ہو گئی۔ متعدد افراد مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج۔ کیماڑی میں بیشتر سکولز بند کر دیے گئے۔ علاقے میں ماسک کی قلت، لوگوں کو مشکلات کا سامنا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کیماڑی واقعے پر قیمتی جانوں کے نقصان پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ تحریک انصاف پر دھمکیوں کا الزام۔ الیکشن کمیشن نے اکبر ایس بابر کی درخواست سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ 27 فروری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ اکبر ایس بابر نے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں پی ٹی آئی کی جانب سے دھمکیاں ملنے کا الزام عائد کیا۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم آج دوسرے روز بھی جاری۔ محکمہ صحت کی ٹیمیں گھروں اور تعلیمی اداروں میں جا کر بچوں کو ویکسین پلانے میں مصروف۔ بس اڈوں اور ریلوے اسٹیشنز پر بھی کاؤنٹر قائم۔ ادھر وفاقی حکومت نے شہریوں کی سہولت کے لیے صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 قائم کر دی۔ ڈاکٹر ظفر مرزا کہتے ہیں پولیو کی جنگ عوام کی مدد کے بغیر نہیں جیتی جا سکتی۔ قطر کی حکومت نے 10 برس قبل 10 ارب روپے عطیہ کیے تھے۔ سی ڈی اے اسپتال کی تعمیر کے لیے اراضی دینا تھی کیا دے دی۔ کنگ حمد یونیورسٹی کیس میں چیف جسٹس کا استفسار۔ نیب کے ڈپٹی پروسیکیوٹر کو مخاطب کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ نیب کا کیا لینا دینا ہے اس کیس کے ساتھ۔ بہتر ہے نیب کام کرنے سے رکا رہے، پہلے اسپتال بن جانے دیں۔ سیکرٹری نیشنل ہیلتھ اینڈ سروسز اور سی ڈی اے کو نوٹسز جاری۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی طلبی کے احکامات لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب نے وزیر اعلیٰ کی طلبی کے خلاف متفرق درخواست دائر کی۔ طلبی کے احکامات کا عدم قرار دینے کی استدعا۔ عدالت نے بچہ بازیابی کیس میں وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ گزشتہ سماعت پر عدالت نے آج ہی پنجاب پولیس کے جواب کو مسترد کر دیا تھا۔ ریلوے خسارے میں کمی اور آمدن بڑھانے کے لیے 6 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کا فیصلہ۔ پرائیویٹ کمپنی سے ٹیکنیکل اور فائنینشل بڈنگ طلب کر لی گئی۔ سب سے زیادہ بولی دینے والی کمپنی کو ٹرین آؤٹ سورس کی جائے گی۔ ریلوے حکام نے پہلے بھی 3 ٹرینوں کو آؤٹ سورس کرنے کے لیے 3 بار ٹینڈر جاری کیا۔ بینچ مارک زیادہ ہونے پر کسی کمپنی نے بڈ میں حصہ نہیں لیا تھا۔ مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا مختصر دورے پر برطانیہ پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے معروف بزنس مین انیل مسرت کے ہمراہ مانچسٹر میں پریس کانفرنس کی اور میڈیا کے سوالات کے جوابات بھی دیے۔ رپورٹ کر رہے ہیں راجہ واجد۔
مشیر صحت ڈاکٹر ظفر مرزا نے معروف بزنس مین انیل مسرت کے ہمراہ مانچسٹر میں پریس کانفرنس کی۔ پریس کانفرنس سے پہلے انہوں نے تحریک انصاف کے رہنما مرحوم نعیم الحق کی مغفرت کے لیے دعا بھی مانگی۔ کورونا وائرس کے حوالے سے میڈیا کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان نے کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے بڑے ٹھوس اقدامات کیے ہیں۔ پاکستانی ایئرپورٹس پر جس طرح کی اسکریننگ ہو رہی ہے ویسی ہمسایہ ممالک میں بھی نہیں ہو رہی۔ Every Chinese will have to spend symptom-free 14 days under observation in quarantine before boarding the plane to come to Pakistan. پھر ان کی ایئرپورٹ کے اوپر ایگزٹ اسکریننگ ہوتی ہے اور پھر ان کی پاکستان میں ہم نے اسکریننگ کا نظام بہت اسٹرانگ بنا لیا ہے اللہ کے فضل سے۔ اسلام آباد میں اس وقت جو ہیلتھ اسکریننگ ہو رہی ہے ایئرپورٹ کے اوپر، ویسی اسکریننگ ہمارے کئی ہمسایہ ممالک میں نہیں ہو رہی۔ چین میں پھنسے پاکستانی طلباء کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان ان سے مکمل رابطے میں ہے۔ تشویش بالکل ہے، جتنی ان کے گھر والوں کو ہے نا بچوں کی، اتنی ہمارے پرائم منسٹر کو ہے اور ہمیں۔ اس کے لیے ہم اس وینسڈے کو یعنی یہ جو بدھ کا روز ہوگا، اس دن ہم نے پاکستان میں جتنے بھی ان بچوں کے پیرنٹس یا فیملیز ہیں ان کی ایک میٹنگ کال کی ہے۔ ان کے لیے ایک ہاٹ لائن بھی بنا چکے ہیں فارن آفس کے اندر، اور اس میٹنگ میں بدھ کے دن وی ول ایکسپلین دیم کہ ہم ان کی کیسے دیکھ بھال کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں۔ ہیلتھ انشورنس اور ہیلتھ کارڈ کے سوال کے جواب میں معاون خصوصی برائے صحت کا کہنا تھا کہ ہماری حکومت اب تک 7.5 ملین افراد کو ہیلتھ انشورنس دے چکی ہے، جو اس سال کے آخر تک بڑھ کر 14 ملین ہو جائے گی۔ 7.5 ملین غریب ترین خاندانوں کو پاکستان بھر میں ہیلتھ انشورنس دے چکے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے پاکستان میں، ٹھیک ہے جی، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ میں پورے وثوق کے ساتھ آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک بھی ان میں سے 7.5 ملین کارڈ جو ہم نے بانٹے ہیں، ان میں سے ایک کارڈ بھی نہیں ہے کہ جو ہمارے ڈیٹا بیس سے باہر کسی کو دیا گیا ہو، ایک بھی نہیں ہے۔ اس سال کے آخر تک انشاءاللہ تعالیٰ 14 ملین فیملیز کو یہ کارڈ مل چکا، یعنی کہ 14 ملین خاندانوں کو ہیلتھ انشورنس پاکستان میں مل چکی ہوگی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ انہوں نے برطانیہ میں ڈاکٹروں کی سب سے بڑی نمائندہ تنظیم APCC کے لیڈروں سے بھی ملاقات کر کے ان کے مسائل سے آگاہی حاصل کی ہے۔ راجہ واجد، 92 نیوز، مانچسٹر۔ پاکستان تحریک انصاف مڈ لینڈز کے صدر عبداللہ مشتاق نے کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور برطانیہ سے سرمایہ داروں کو پاکستان لے کر جانے کی منصوبہ بندی بھی کی جا رہی ہے۔ نو منتخب صدر نے 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے مزید کیا کہا، آئیے آپ کو بھی سناتے ہیں۔ ترجیحات میں مینلی تو ہماری یہی ایک فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ ہم آپس میں جو پارٹی کو منظم کریں کسی طرح۔ UK میں کافی جو ہے وہ ایک دوسرے سے اختلافات ہیں لوگوں کے، تو ان کو اکٹھا کریں اور مل کے جو ہے نا پارٹی کی مضبوطی کے لیے کام کریں۔ کوشش کریں کہ ادھر سے ہم انویسٹمنٹس بزنسز کو لے کے جائیں پاکستان میں۔ 3-4 ماہ ہو گئے ہیں صدر منتخب ہوئے، اس دوران آپ نے کیا کیا ہے؟ کوئی نئی چینجنگ لائی ہے، کوئی ایسی چیز یا کوئی انویسٹمنٹ کے لیے پاکستان میں کوئی ٹیم لے کر گئے ہیں، کیا کیا؟ جی بالکل، ہم کافی ساری کمیونیکیشن میں ہیں پیچھے حکومت کے ساتھ، کچھ پلانز بھی لے کے ہم نے آرگنائز کیے ہیں، 1-2 ڈیلیگیشن بھی ہم لے کے جانے والے ہیں، تقریباً فائنلائز ہو گئی ہیں ساری ڈیٹیلز جو ہم تھوڑی دیر میں آپ سے شیئر کریں گے۔ تو اس میں اچھی انویسٹمنٹ جو ہے نا اور اچھے سیکٹرز کے اندر اوورسیز پاکستانیز اس میں نمائندگی۔ بیسیکلی انٹرنل میٹر تھا پارٹی کا، تو اس کو بلا وجہ اچھالا گیا میڈیا کے اندر۔ ہم مل بیٹھ کے اس کو ہم ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے آپس میں اختلاف اپنے دور کریں گے لازمی۔ تو آپ نے اپنی پارٹی کو متحد کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ جو بھی مخالفین تھے آپس میں، جن کو مس انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں آپ، مور دین اینی تھنگ ایلس، تو ان کو آپس میں بٹھا کے تو بات چیت کرا کے مس انڈرسٹینڈنگ دور کریں گے۔ جو ایک دوسرے کے خلاف پینلز ہوتے تھے وہ لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے تھے، تو ہمارا مقصد یہی ہے جب سے ہم پارٹی میں آئے ہیں، اس سے پہلے بھی الیکشن سے پہلے بھی، کہ ایک دوسرے کو متحد کر کے چلیں۔ تو ابھی بھی یہی ہوگا، جو بھی آگے کام کرنا ہوگا اکٹھے مل کے کریں گے، مل بیٹھ کے جو ہے نا وہ متحد ہو کے کریں گے۔ اچھا، جو انویسٹر سے آپ بات کرتے ہیں تو وہ پاکستان کے جو حالات ہیں، یہ جس طرح مہنگائی ہو رہی ہے، ہر قسم کی چیزیں، ان چیزوں کو دیکھ کر تو لوگ یہ انویسٹر آپ کو یہ نہیں کہتے کہ پاکستان کے حالات خراب ہیں، ہم کیسے وہاں جائیں، تو اس کے لیے کیا آپ تجاویز کچھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں؟
गवर्नमेंट को तजवीज़ तो देने से पहले हम थोड़ा सा ये हम उनको जो इस तरह के इन्वेस्टर होते हैं हम उनको ये तसल्ली दिलाते हैं कि पॉजिटिव होके सोचें, बजाय कि आप एक ऐसी थिंकिंग में चले जाएं कि यार सब अच्छा नहीं है, मुश्किल है, टैक्सेस हैं। पॉजिटिव होके जाएं पाकिस्तान में और हुकूमत आपका साथ देगी लाजमी। साउथ लंदन के इलाके सुटन के मेयर मोहम्मद सादिक ने अपने चैरिटी इदारों के लिए फंड रेजिंग की एक तकरीब मकामी रेस्टोरेंट में सजाई, जिसमें गुलकारा रोशन आरा बेगम ने मौसीकी के सुर बखेरे। सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने इस तकरीब में दिल खोल कर अतियात दिए। मेयर स्टन मोहम्मद सादिक की जानिब से अपने 2 चैरिटी के इदारों स्टन विजन और ऑक्सवे केयर सेंटर के लिए फंड रेजिंग की एक तकरीब लंदन के मुकामी रेस्टोरेंट में मुनक्किद की गई, जिसमें सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। गुलकारा रोशन आरा बेगम ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में मौसीकी के सुर बिखेरे। मेयर मोहम्मद सादिक ने कहा कि स्टन विजन नाबीना और दीगर आंखों की बीमारियों से मुतासरा अफराद के लिए काम कर रहा है, जबकि ऑक्सवे केयर सेंटर का बड़ा मकसद सीनियर सिटीजन्स की देखभाल करना है। हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलके कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मेरी 2 चैरिटी के लिए रेज किए जाएं। अभी जितने भी यहाँ से पैसे इकट्ठे होंगे, मेरी 2 चैरिटीज़ हैं। एक है सटन विजन जो कि पार्शली ब्लाइंड लोग जो हैं, जो इन बेचारों को आइज़ का प्रॉब्लम है या ब्लाइंड हो गए हैं, उनको सपोर्ट करेंगे। और दूसरी जो है वो है ओक्सवे सीनियर सेंटर, जहाँ पे अगर आप 75 और 80 ईयर्स की उम्र के हैं, कोई आपकी लोनलीनेस है, कोई आपका साथी नहीं है, हम ट्रांसपोर्ट भेजते हैं, वहाँ से उनको लेंगे, घर वहाँ पे लाएंगे सेंटर में, वहाँ पे वो प्ले करते हैं, गेम्स प्ले करते हैं, खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। और उनको एक एडिशनल कमरा बनवाना था क्योंकि उनका जो सेंटर है वो काफ़ी बड़ा नहीं है। तो ये जो पैसे हम रेज करेंगे, इससे वो सेंटर का एक और कमरा बनाएंगे। ये जो मुखय्यर हजरात हैं वो इस तरह के इवेंट्स यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे ज़रूरतमंद और मुस्तहिकीन लोगों की जो है उनको सपोर्ट मिलती है। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होता है कि कम्युनिटी आपस में उनका ताल्लुक बहाल रहता है। This money goes to helping people who are in need, whether it's a community group, an activity, and they play a very important part in making available to people these kind of facilities which bring people together, people who are experiencing loneliness, you know, in their homes. It brings them out, it gets them together in a group, they share their stories, and it's very, very important part of the role of a mayor. We've raised a lot of money for his charities. This is one of many events which has been special to a lot of people. He has raised thousands and thousands of pounds and is helping his charities. He has 2 charities. One is Sutton Vision and the other is Oaksway Day Centre for the elderly. इससे पहले भी चैरिटी फंक्शन कर चुके हैं, पाकिस्तान वेलफेयर ने हमेशा उनको सपोर्ट किया। आज का फंक्शन वांसवर्थ में कराने का मकसद भी यही था ताकि यहाँ के लोगों को भी बताया जाए कि मेयर सटन चैरिटी का कितना काम कर रहे हैं। इससे पहले भी ये मेयर रह चुके हैं सटन के, ये क्या 2nd टर्नओवर है और सभी लोग इस बात को अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने चैरिटीज़ के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सब फैमिली फ्रेंड्स के और अपने फ्रेंड्स के जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, और उनका बहुत शुक्रिया कि इवेंट अटेंड करने का। और हमारी कोशिश यही है कि जितना हम को रेज कर सके मनी चैरिटी के लिए, तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि लोग हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं और हम सबका शुक्रगुजार हैं। डिप्टी मेयर स्टन एनी मोराल ने कहा कि इस किस्म की तकरीबात से नाबीना और सीनियर सिटीजन के लिए फंड रेजिंग की जाती है। ये इदारे कई सालों से मुस्तहिक अफराद की मदद कर रहे हैं। इस्लामिक सेंटर लंदन में खातून जन्नत सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के यौम विलादत की मुनासिबत से लब्बैक या फ़ातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई। उलमा कराम ने अकीदत के साथ अहले बैत की शान व अज़मत पर खिताब किया। मशहूर नात खां और नोहा खां सैयद फ़रहान अली वारिस ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में अशार में ज़िक्र अहले बैत किया। बरतानिया भर से मोमिनात की एक बहुत बड़ी तादाद इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामिक सेंटर लंदन में यौम विलादत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैह के हवाले से लब्बैक या फ़ातिमा ज़हरा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। मशहूर नात खां और नोहा खां सैयद फ़रहान अली ने खूबसूरत अंदाज में शान अहले बैत बयान की।
مشہور مذہبی اسکالر سیدہ ام فروا نے بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ پر مفصل لیکچر دیا. آج ان کا بھی روز ولادت ہے، یعنی ماں کا بھی ولادت کا دن اور سچے بیٹے کا بھی. بی بی پاک کو ایسے ہی سچے بیٹے چاہیے اور سچی بیٹیاں. آج ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر رہے ہیں، ایک نگاہ لے لیں، کرم مانگ لیں. کہیں سے بھی وہ ہم سے دور نہیں ہے، ہم ان سے دور ہیں. تو جملے امام انقلاب کے ہیں، امام رحمۃ اللہ علیہ کی. کیوں؟ جن کی بارگاہ میں، جن کی خاطر آپ بیٹھے ہیں، جو ہمارے عقیدے میں نبوت ہو، امامت ہو، رسالت ہو، پناہ دے، اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں. دیگر مقررین نے اپنے خطاب میں کہا بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ تمام خواتین کے لیے ایک رول ماڈل ہیں، جنہوں نے ایک بہترین بیٹی کے روپ میں اپنے والد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی، ایک اچھی زوجہ کے روپ میں اپنے شوہر حیدر کرار علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا خیال رکھا، اور اچھی ماں ہونے کے ناطے سیدنا حسن و حسین علیہ السلام جیسے شہزادوں کی پرورش کی. آپ سلام اللہ علیہ کی زندگی تمام خواتین کے لیے ایک مثالی نمونہ ہے. Today, alhamdulillah, we gathered here for the birth anniversary of Bibi Fatima. She is one of the best in the world, according to what Hadith narration says, Sayyidatun Nisa al-Alamin, and according to the narration of the Prophet, she is the Hujjah of Allah for the people, so every people should follow. حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ جو ہیں وہ ہم سب عورتوں کے لیے ایک رول ماڈل ہیں. ہم اپنے بچوں کی تربیت کرتے وقت صرف ان کا ذہن میں رکھیں تو ہم اپنے بچوں کو بہت اچھے سے بڑا کر سکتے ہیں، اور یہ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ آگے جا کے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن کے اپنا رول اچھا ادا کریں گے اگر ہم صرف بی بی کی تعلیمات پہ نظر رکھیں. تو دیٹس میں نے جو کلام پڑھے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ کی شان میں ہی پڑھیں، تاکہ ہماری جو عورتیں ہیں، جو مائیں ہیں، بہنیں، وہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت سے، ان کی زندگی سے کیا کچھ سیکھ سکتی ہیں. تو یہ بہت بڑی اپارچونیٹی تھی جو ہمیں اسلامک سینٹر آف انگلینڈ میں سیدۃ النساء العالمین کانفرنس جو 16 تھی 2002 میں پہلی دفعہ ہم نے یہ ایک سوچا، کیونکہ جہاں پہ جب ہم نے خواتین کو دیکھا تو وہ بالکل بے رہروی کا شکار تھی. تو اس وقت ہماری مسز جو ہے وہ کیونکہ فاضلہ کن بھی ہیں اور عالمہ بھی ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک اسٹیپ یہ اٹھائیں. تو اس وقت پھر ہم نے یہ سوچا کہ یو کے کی خواتین کو ایک اسلامی طور پر آگے لانے کے لیے اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی نقش قدم پر چلنے کے لیے ان کو ایسا ماحول فراہم کیا جائے تاکہ وہ پورے یو کے بھر میں نہیں پوری دنیا میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا اور جناب رسول خدا کے مشن کو لے کر وہ آگے جا سکیں. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں محترمہ فروا کے، جنہوں نے یہ اہتمام کیا تھے، بڑے لوگوں کو جمع کیا، تو ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. آخر میں قرآن اندازی کے ذریعے شرکاء میں زیارات کے ٹکٹ تقسیم کیے گئے. اس موقع پر یوم ولادت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے کیک کاٹا گیا اور لبیک یا زہرا تنظیم کے لیے نمایاں خدمات سر انجام دینے والی مومنات میں شیلڈز تقسیم کی گئیں. برطانوی ہاؤس آف لارڈ کے رکن لارڈ نذیر، سینئر کشمیری رہنما الطاف احمد بٹ، تحریک کشمیر برطانیہ کے صدر راجہ فہیم کیانی اور چیئرمین کشمیر کونسل EU علی رضا سید نے برطانوی رکن پارلیمنٹ اور آل پارٹی پارلیمنٹ گروپ برائے کشمیر کے چیئرپرسن ڈیبی ابراہمز کے بھارت میں داخلے پر پابندی کی سخت مذمت کی ہے. اس موقع پر علی رضا سید نے مطالبہ کیا کہ کشمیر میں مظالم اور بدترین لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے. ڈیبی ابراہم ممبر پارلیمنٹ فار اولڈم جو آج ہندوستان نے دلی سے ڈپورٹ کیے ہیں، ان کے پاس ای ویزا موجود تھا. وہ وہاں پہ جب پہنچی تو ہندوستان نے، کیونکہ وہ کشمیر پہ بولتی ہیں، ہیومن رائٹس پہ بولتی ہیں، تو ان کا ویزا ریووک کر کے ان کو جہاز پہ بٹھا کے ان کو جو ہے وہ واپس کر دیا. پوری دنیا کے اخبارات میں ابھی واشنگٹن پوسٹ دیکھ رہا تھا، گارڈین دیکھ رہا تھا، پوری دنیا کے اخبارات جو ہیں اس کے اوپر لکھ رہے ہیں. ہم سارے پارلیمنٹیرینز بھی پروٹیسٹ کرتے ہیں، کشمیری پاکستانی کمیونٹی بھی. میں سمجھتا ہوں جو اولڈم اور
برطانیہ کی جو کشمیری پاکستانی کمیونٹی ہے ہمیں پیغام بھیجنے چاہیے. ان کو ڈیبی ابراہیم اور آل پارٹی پارلیمنٹری کشمیر گروپ کو آزاد کشمیر میں انوائٹ کرنا چاہیے کہ آپ چڑی کوٹ سے لے کر آپ چگوٹھی تک جائیں, آپ کو کوئی منع نہیں کرتا, وہاں پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. ڈیبی ابراہیم ایم پی جو چیئر پرسن ہے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن کشمیر کی, ان کے آفس نے مجھے ای میل کی اور کہا کہ آپ اس فون پہ رابطہ کریں کہ ڈیبی ابراہیم ایم پی کو دہلی ایئرپورٹ پہ روک دیا گیا ہے. میں نے پھر ان کو فون کیا اور پتہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ہم جہاز میں بیٹھے ہیں. اس طرح ہمیں ویزا الوکیٹ کیا گیا تھا 2019 کے اندر, 1 سال کا ویزا تھا جو ایکسپائر ہونا چاہتا 2020 کے, تو وہاں پہ دہلی ایئرپورٹ پہ روکا اور پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے مجھے میسج کیا اور بتایا کس طرح انہوں نے روڈلی ان کے ساتھ ٹریٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا اور واپس آپ کو براستہ دبئی بھیجا جائے گا. تو دبئی کی طرف ان کو ڈپورٹ کرنے کا ان کو کہا گیا ہے. تو میں اس اقدام کی بھرپور مذمت کرتا ہوں. ہمارا مطالبہ یہ ہے, کشمیریوں کا مطالبہ یہ ہے کہ کشمیر میں ہونے والے لاک ڈاؤن کو ختم کیا جائے اور کشمیر میں ہونے والے مظالم جو ہے وہ بند کیے جائیں, انسانی حقوق کا جو پامالی ہے اس کو روکا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ بھارت کے اندر یونیورسٹیز کے اندر آپ کو پتہ ہے پچھلے چند دنوں میں کشمیری اسٹوڈنٹس کو مارا گیا ہے. اس کے علاوہ جو دوسری اقوام ہے, جو اقلیتیں ہیں, ان پہ تشدد ہو رہا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ان کے خلاف جو لا پاس کیے گئے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور بھارت کا جو سیکولر چہرہ ہے جو اس وقت تک دنیا میں موجود تھا, جس کے اور بھارت جو اپنے آپ کو سب سے بڑی ڈیموکریسی کہتا تھا, لیکن وہ نسل پرستی کی طرف جا رہے ہیں, اپارتھائڈ کی طرف جا رہے ہیں, اور جو دوسری اقوام ہیں ان کے خلاف جو قوانین بنائے جا رہے ہیں وہ ختم ہونے چاہیے. برطانیہ میں کشمیریوں سے اظہار یکجہتی اور یاسین ملک کی رہائی کے لیے جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے زیر اہتمام لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے میں والسل سے ایک بڑا قافلہ لندن پہنچا اور شدید طوفانی بارش کے باوجود مظاہرے میں بھرپور شرکت کی. مزید تفصیلات عرفان احمد فراز کی اس رپورٹ میں دیکھیے. برطانوی دارالحکومت لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر کشمیر پر بھارتی تسلط, یاسین ملک کی گرفتاری کے خلاف اور کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے زبردست مظاہرہ کیا گیا. مظاہرے کا اہتمام جموں کشمیر لبریشن فرنٹ نے کیا. شدید طوفانی بارش کے باوجود جموں کشمیر لبریشن فرنٹ برطانیہ کے مرکزی قائدین سمیت کثیر تعداد میں پاکستانی اور کشمیری مرد و خواتین اور بچوں نے شرکت کی. لندن میں بھارتی سفارت خانے کے باہر ہونے والے اس مظاہرے میں والسل سے کشمیری اور پاکستانی کمیونٹی کا ایک بڑا قافلہ لندن پہنچا. مظاہرین نے اس موقع پر یاسین ملک کی تصویر اور مختلف احتجاجی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے. مظاہرین نے اس موقع پر انڈیا کے خلاف زبردست نعرے بازی بھی کی. مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ عالمی برادری مسئلہ کشمیر کو کشمیریوں کی مرضی اور خواہشات کے مطابق حل کروائے. جموں کشمیر لبریشن فرنٹ کے قائدین کا کہنا تھا کہ کشمیر کا کونا کونا کشمیر کے رہنے والوں کا ہے اور کوئی بھی کشمیر کو زبردستی اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتا. جب بھی ہمیں ضرورت پڑی, جب بھی ہم کال دیں گے, آپ اسی جوش کے ساتھ, اسی ہمت کے ساتھ آئیں گے. آپ تمام احباب کا جہاں جہاں سے لوگ آئے ہیں برطانیہ بھر سے, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آج اس برے موسم میں, اس طرح کے شدید موسم میں بھی یہاں آئے اور کشمیریوں کے ساتھ آپ نے اپنا اظہار یکجہتی کی. ان کا مزید کہنا تھا کہ مودی اس وقت دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے مگر عالمی برادری اس کی دہشت گردی کا کوئی نوٹس نہیں لے رہی. اس موقع پر مظاہرین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی کے لیے مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جتنی بھی قربانیاں دینا پڑی وہ دیں گے مگر کسی کی غلامی قبول نہیں کریں گے. آج کے اس مظاہرے کے ذریعے ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہندوستان شہید کشمیر مقبول بٹ کی ریمینز کو کشمیریوں کے حوالے کرے اور اس کے ساتھ ساتھ یاسین ملک سمیت جتنے بھی پولیٹیکل پریزنر اس وقت گرفتار ہیں ان کو بالکل رہا کیا جائے. اس شدید طوفان اور بارش میں کشمیری یہاں انڈین ہائی کمیشن کے سامنے محمد مقبول بٹ کی واقعات کے لیے اور ہمارے ممتاز کشمیری رہنما یاسین ملک کی رہائی کے لیے آج یہاں پر ہم جمع ہوئے ہیں. We are here to support our Kashmiri brothers. We want to show this world that Modi is the terrorist, is the big terrorist in the world. As all of you know, the Modi the Indian government arrested Yassin Malik more than 1 year now without any charges. We are here to protest against the brutality that's happening in Kashmir. We want our right for self-determination, and most importantly, we want the remains from Maqbool Butt to be handed over to Kashmiris.
all the political parties, prisoners should be released now. Our demand is for free Kashmir. यासीन मलिक को राहत चाहिए और उस पर जो तशद्दुद हो रहा है जेल में विदाउट एनी ट्रायल उसको रहा किया जाए और बाकी क़यादत जो है मकबूजा कश्मीर की जो बीमार हैं उनका इलाज का बंदोबस्त किया जाए। यासीन मलिक साहब को रिलीज़ दिया जाए और उनके साथ जितने असीरान हैं सबको रिलीज़ किया जाए। ये हिटलर है, ये फेराउन है। अब फेराउन की हिस्ट्री देखो, यही उसने किया था, यही हिटलर ने किया था। ये उसका थर्ड कॉपी है, जैसे उनके साथ हुआ था ऐसे इसके साथ करें। We are outside the Indian High Commission and we're here to defend Kashmir, also to end the atrocities and curfew imposed in Safed. We are here to stand for humanity. जो सो कॉल्ड डेमोक्रेसी है इंडिया की, ये उसकी ब्रूटैलिटी एक्शन आप देख लें कि कितना वो जमहूरी इक़्तिदार के पाबंद है। दूसरी हमारी डिमांड जो है वो यासीन मलिक को फिलफोर रिहा किया जाए और उनके साथ जितने भी तमाम सियासी असीरान हैं उनको भी जो है वो रिहा किया जाए। मकबूल भट्ट शहीद को 36वां यौम शहादत पर आज बरतानवी कश्मीरी ये मुतालबा करते हैं कि मकबूल भट्ट के जस्ते खाकी को कश्मीरियों के हवाले किया जाए ताकि मकबूल भट्ट को डिग्निफाइड तरीके से शोधा कब्रिस्तान के अंदर दफनाया जा सके। मुजाहरे में जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट बरतानिया के सदर तहसीन गिलानी, जनरल सेक्रेटरी लियाकत लोन, यासिन अंसारी और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट वलसाल के सदर अरशद परवेज, रासिब कश्मीरी, साबिक काउंसलर मोहम्मद यासीन और बरतानिया भर से काफिलों ने शिरकत की। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।